کہانی سنو۔ اب جی سیفر ملوک شہزادہ جو تھا ایک مصر کا شہزادہ تھا، مصر کا بادشاہ تھا، شاہ اسم کا بیٹا تھا، سیف اس کا نام تھا۔ اس نے جی خواب دیکھی ہے، خواب دے وچ اس جھیل کو بھی دیکھا اور بدر جمال پری کو بھی دیکھ لیا۔ تو صبح اٹھ کے اس نے اپنے باپ سے بتایا کہ اے باپ میں نے رات کو ایک جھیل دیکھا اور پری کو دیکھا، پری پر عاشق ہو گیا، اب مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس کے باپ نے بولا آپ کو تو پری نہیں مل سکتی، وہ ناری ہے، آپ خاکی ہیں، وہ آگ کی پیدائش ہے، آپ مٹی کی، آپ کو اور پری کا ملاپ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہ باپ کی نافرمانی سے کئی سال زمانے گھومتا پھرتا آخر ناران میں پہنچا تو اس کو اللہ والا ایک ولی بزرگ ملا۔ اس ولی سے پوچھا کہ مجھے پری کیسے ملے گی؟ اس نے بولا کہ یہ سامنے والی جو چھوٹی پہاڑ ہے جس کے اوپر خیمے لگے، اسی کی بیک سائڈ میں ایک خیمے کی طرح پتھر ہے، وہ اب بھی موجود ہے، اس کے ساتھ جاؤ اور 40 دن کا چلہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، 40ویں دن کے بعد آپ کو پری کا پتہ چلے گا۔ تو اس نے جا کر اس پہاڑ کے اوپر 40 دن کا چلہ کیا، اللہ کی عبادت کی، 40ویں دن کے بعد 2 جنات اس کے قبضے میں آ گئے۔ ان جناتوں نے سلیمانی ٹوپی پہنا کے جھیل کے کنارے پر لے آئے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس کو سب کچھ نظر آتا ہے کیونکہ اس نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہے۔ تو ساتھ اس کی سہیلی تھی اور 8ویں ملکہ بدر جمال، وہی پری جو خواب میں ملی تھی، اس جھیل میں نہانے کے لیے آئی کوئکاف سے۔ کوئکاف جو ہے روس کے پاس ہے، چیچنیا کی طرف ہے، رشیا میں ہے۔ آ کر سب نے اپنا اپنا لباس اتارا تو اس جھیل میں نہانا شروع کر دیا۔ بدر جمال کا لباس جو تھا وہ جنہوں نے اٹھا کے شہزادے کو دے دیا، شہزادے نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ دوسری سہیلیاں لباس پہن کر چلا گئی تو بدر جمال اکیلی رہے گی، وہ جا نہیں سکتی تھی۔ شہزادے نے اس کو اپنی چادر پہنا کر نیچے ناران کی طرف لے گیا، پر جو تھے وہ چھپا لیے۔ جب ناران میں پہنچا تو دوسری سہیلیوں نے جا کے دیو سفید کو بتایا۔ دیو سفید جو تھا پری کا عاشق مزاج مالک تھا کہ پری ہم سے جدا ہو گئی ہے، پتہ نہیں ہے جھیل کے اندر ڈوب کے مر گئی یا کسی چیز نے کھا لی، باہر کی بات نہیں بتائی کہ شہزادہ لے گیا۔ دیو نے آ کر غصے کے ساتھ اپنی ایڑی لگا کر وہاں سے سارے جھیل کو توڑ دیا، خارج کر دیا کہ شاید میری پری کا پتہ چلے۔ تو پہلے یہ آگے سے سارا بند ہی بند تھا، بہت بڑا ایک تیلاب جھیل تھا اور چھوٹی گروٹی کے ساتھ جو گیپ جا رہا ہے، یہاں سے پانی کا راستہ جاتا تھا، دیو نے ادھر سے جاتا تھا، دیو نے وہاں سے توڑ دیا۔ طوفان گیا ناران کے پاس تو پری اور شہزادے دونوں نے دعا مانگی کہ اللہ میں بچا، طوفان آ گیا۔ اللہ کی قدرت سے ایک سرنگ بن گیا، دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ سے بھی، پری اور شہزادہ دونوں بچ گئے۔ سرنگ اب بھی موجود ہے ناران میں، صرف ملوک کوہل سے 5 منٹ کا راستہ ہے، جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور دیو نے غصے کے ساتھ یہاں سے ایک اور چھلانگ لگائی تو دیو صحیح میں لگا، دیو کا سانس چلا گیا پری کے صدمے سے۔ اسی سرنگ سے پری کو لے کر شہزادہ شیر مصر کو چلا گیا۔ شہزادے کا نام تھا جی سیف، ملوک تاں کہتے ہیں کہ یہاں دونوں کی ملاقات ہوئی ہے، اس لیے اس جھیل کا نام مشہور کیتے سیفر ملوک جھیل، اور اس کی داستان بنی ہے۔ پھر اس پہ لوگ آنے شروع ہوئے۔ اس وقت انسان کی آبادی نہیں تھی، کو کافی پریستان تھا، پریوں کا دیس تھا، اور آپ اس وقت 10,500 کی ہائٹ پہ بیٹھے ہیں سطح سمندر سے۔ وہ سامنے ملکہ پربت برف والی چوٹی، اس کی 17,500 فٹ ہائٹ ہے، 7,000 یہاں سے اوپر ہے، لیکن آج دن تک اس پہاڑی کو کسی نے صاف نہیں کر سکا۔ اس کے اندر سونے کی معیشت ہے، پریاں عبادت کرتی ہیں، جو بننا چاہتے ہیں اس کو گرا کرتی ہے۔ 98 کا واقعہ، راشد بٹ لاہور کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے اس پہاڑ کو سر کرنا ہے۔ لوگوں نے اس کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ چلا گیا، جاتے ہوئے راستے میں گر کے مر گیا تھا۔ 13 دن بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، مقامی لوگوں کو انہوں نے اٹھا کے نیچے بھیجا ہے۔ چاندنی رات ہوتی ہے، چاند کی 14ویں رات کو پریاں وہاں سے اترتی ہیں، اس جھیل میں نہاتی ہیں، پھر واپس چلے جاتی ہیں، لیکن ان لوگوں کو نظر آتی ہیں جو چلے گزار یا عبادت گزار بندہ، عام بندہ یہی دیکھ سکتے کہ ان پہاڑوں کا عکس اس میں آ جاتے، بہت ہی خوبصورتی ہوتی ہے، لوگ آتے نظارے کرتے ہیں۔ اور آج دن تک جھیل کی گہرائی کا اندازہ بھی کسی نے نہیں لے سکتے۔ ایک انگریز آیا تھا، اس نے 5 من رسی لائی تھی، اس وقت گاڑیاں وہاں پر نہیں آتی تھی خچروں پہ، آگے 10 کلو کا لوہا بن کے اس کے درمیان میں ڈالتے رہے، رسی چلتے چلتے ختم ہو چکی، لیکن اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں لے سکے۔ 5.5 کلومیٹر ارد گرد ہے، 600 کنال رقبے میں یہ سارا جھیل ہے، اس کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اسٹوری ختم سر۔